1971 کی باقاعدہ جنگ چھڑنے سے 9 ماہ پہلے وہ گرفتار ہوئے. پھر وہ پہلے پاکستانی جنگی قیدی تھے جو بھارت کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہوئے. دشمن کی قید میں 99 دن اور پھر فرار ہونے کے بعد پاکستان تک پہنچنے کے 84 دن اعصاب شکن تھے. پاکستان واپسی کے بعد وہ مغربی پاکستان کے محاذ پر دسمبر 71 میں بھارت کے خلاف نبرد آزما بھی ہوئے اور کارہائے نمایاں کے صلے میں میدان جنگ میں میجر کے عہدے پر ترقی کا اعزاز بھی حاصل کیا. فوج سے سبکدوشی کے بعد کمرشل پائلٹ بھی رہے اور پھر 1977 سے ذاتی کاروبار کا آغاز کیا. پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی انہی کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے کئی اور کاروبار ہیں. دفاعی، قومی اور بین الاقوامی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے مضامین قومی اور بین الاقوامی جرائد میں چھپتے رہتے ہیں. کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ان کی اسکیپ فرام اوبلیوین وہ بھارت سے فرار کی یادداشتوں پر مشتمل ہے. 2003 سے ڈیووس میں پاکستان کی بریک فاسٹ کی میزبانی بھی کر رہے ہیں. یہ ان کے بہت سے کاموں میں سے چند کی جھلک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین محترم اکرام سہگل صاحب. بہت بہت شکریہ اکرام صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. بات شروع کرتے ہیں آپ کے فرار سے، جو بھارت کی قید سے آپ فرار ہوئے تھے اور اس کے آپ نے پوری کہانی اسکیپ فرام اوبلیوین، یہ بڑی مارکت العرا کتاب اور اس کا آپ نے ترجمہ بھی بڑا آزادی کے نام سے ہوا ہے، اس میں کر ڈالا ہے کہ جو بیتی تھی آپ پہ بھارت میں، کس طرح سے آپ چھپتے پھرے تھے، کئی دن آپ نے 84 دن وہاں گزارے. یہ بتائیے کہ یہ مطلب جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کیسے گرفتار ہو گئے آپ؟ دیکھیے، جب کئی ماہ پہلے ہوئے تھے. جب کریک ڈاؤن ہوا 25 مارچ کو، جو کریک ڈاؤن کے ریئیکشن میں ایسٹ بنگال ریجیمنٹس میں ریوولٹ ہوئی. پہلا شروع جو ریوولٹ ہوا ایسٹ پاکستان رائفل جو پیراملٹری تھی، لیکن 8 بنگال جو چٹگانگ میں تھی وہ کریک ڈاؤن کے ساتھ ہی ساتھ وہ ریوولٹ کر گئے. اور جب وہ ریوولٹ کر گئے تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے جتنے بھی ایسٹ بنگال ریجیمنٹس تھے کوشش ہوا کہ ان کو ڈسارم کریں. تو میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ فرسٹ ایسٹ بنگال جو تھی وہ جسور میں تھی، سیکنڈ ایسٹ بنگال ڈھاکہ کے نزدیک جودھے پور میں تھی، تھرڈ ایسٹ بنگال رنگپور میں تھی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فورتھ ایسٹ بنگال جو تھی وہ کمیلا میں تھوڑا ہلکا تھا، تھوڑے وہ برہمن بڑیا میں نکلے ہوئے تھے باہر. اسی طرح سب یونٹس میں سے 2 کمپنیز وہاں پر تھے، 2 کمپنیز باہر نکلے ہوئے تھے ایڈ ٹو سول پاور میں. تو جب کریک ڈاؤن ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈسارم کرنا ہے یونٹس کو، تو کچھ یونٹس جو تھے وہ ان نے ڈسارم نہیں ہوئے. اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے یونٹس کے اندر جو تھے وہ ویسٹ پاکستانی آفیسرز بھی ہوتے تھے اور ویسٹ پاکستانی جے سی اوز بھی ہوتے تھے. کچھ ادر رینکس بھی تھے پر اتنے نہیں تھے. تو جہاں جہاں تھے وہاں وہ ان کو قید لے لیا گیا یا شہید کر دیا گیا. جی، یہ ہم کس مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مارچ 25 ایگزیکٹ ڈیٹ کی میں بات کر شروع ہوا. اچھا. بٹ دیکھیں فار ایگزامپل سیکنڈ ایسٹ بنگال جو تھا وہ 29 مارچ کو وہ میوٹ نہیں کیا، اس نے 25 مارچ کو نہیں کیا. یہ جو بار بار بولتے ہیں نا مکتی باہنی مکتی باہنی. اس کے بعد فرسٹ ایسٹ بنگال جو ایکسرسائز پر تھی باہر، اور ایکسرسائز پر لیٹر جنرل لراسا میجر لراسا جو 2IC تھے وہ کوئی اس سے 40 مائل دور تھے، وہ 29 مارچ کو واپس آئے جسور روٹ مارچ کر کے. اور جب ان کو ڈسارم کرنے کی کوشش کی پھر انہوں نے ریوولٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تھرڈ بنگال نے ایک یونٹ جو تھی برہمن بڑیا میں، 4 بنگال زیادہ تر تھے، ان کی جو ہیڈ کوارٹر ایلیمنٹ وہ کمیلا میں تھے، وہ برہمن بڑیا میں جب یہ ریوولٹ شروع ہوا تو وہ پھر وہ ریوولٹ کر گئے. اسی طرح ایک یونٹ تھی وہاں پر 8 بنگال نے پہلا ریوولٹ کیا، جو ضیاء الرحمان تھے، میجر ضیاء الرحمان، وہ نے پہلا ریوولٹ کیا. وہ 25 مارچ کو جب ہوا تو ان کے اوپر جب اٹیک آیا، جب ان کو کلیئر کرنے کے لیے ٹائیگر پاس چٹگانگ اور چٹگانگ پورٹ پر، پھر وہ ریوولٹ کیا. نا یہ کہانی تو خیر ڈفرینٹ ویز بنگلہ دیش میں اپنی ورژن دیتے ہیں، پاکستان سے اپنی حساب سے، بٹ صحیح معنی میں یہ تھا کہ ان میں سے ایک ہی یونٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 مارچ کو ریوولٹ کیا، آرمی کی یونٹ. ایسٹ پاکستان رائفل کی ڈفرینٹ سٹیجز تھی.
تو جہاں جہاں ویسٹ پاکستانی آفسر تھے یا تو ان کو شہید کیا گیا یا ان کو پرزنر لے لیا گیا. ٹھیک. اور پرزنر لے کے ان میں سے آلموسٹ آئی وڈ سے ڈزنز آف آفسرز اینڈ JCOs اینڈ ادر رینکس, almost 1,000 in total, were then handed over to India after a month. They were kept in custody for a month, and while in custody, none of them were killed. But before that, some people had been killed. उसमें फिर उनमें मैं तो शामिल हुआ. मेरी गलती थी. मेरी गलती ये थी कि मुझे मेरे वालिद साहब ने टू ईस्ट बंगाल को रेज़ किया था. मैं कमांडर ईस्टर्न कमांड का पायलट होता था. मैं वेस्ट पाकिस्तान पोस्ट हुआ था. मुझे री पोस्ट कर दिया गया ईस्ट पाकिस्तान. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं जॉइनिंग टाइम पर था 10 दिन. तो मुझे मैसेज मिला कि नहीं, आप वेस्ट पाकिस्तान वापस जाएं. ठीक है जी. तो इन द मीन टाइम खबर आया कि जी वो जयदेवपुर से काफ़ी टर्मोइल है. तो जिस यूनिट में मैं 3 साल की उम्र सर्व पर किया आपने वहाँ 3 साल की उम्र पर पहले मेरे वालिद साहब ने रेज़ किया था. जब आपकी उम्र 3 बरस की थी. अच्छा. और फिर 19 ईयर्स पर मैं उस यूनिट में कमीशन हुआ एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट. और भी उस यूनिट में मैं एडजुटेंट रहा 2.5-3 साल. तो मैं तो उस यूनिट के अलावा कुछ भी नहीं जानता था. मैं बिलीव ही नहीं किया कि मेरी यूनिट रिवोल्ट कर सकती. तो मैं आप बड़ी कहानी है, मैं पहुंच गया यूनिट किसी ना किसी तरह से. ठीक है जी. तो एडवाइस के खिलाफ पहुंचे आप? मैं एडवाइस के ख़िलाफ़ पहुंचा और मैं अपने फ़्लाइट कमांडर पास गया. मैंने हथियार ली, मैंने अपने बैटमैन के लिए हथियार ली. आप हथियार ऐसे नहीं ले सकते. आपको क्वार्टर गार्ड में जाना पड़ता है और परमिशन होती है कमांडिंग ऑफिसर की क्वार्टर गार्ड लेने की. ठीक. तो मैंने लिया, राइट. और मैंने जो हमारे इमीडिएट फ्लाइट, उसको मैंने बोला कि मैं जयदेवपुर जाऊँगा, देखूँगा और वापस आ जाऊँगा. उसने मुझे बोला कि ना जाओ. तो मैं दैट. इनफैक्ट उसने मुझे ये भी बोला कि उस दिन मैंने 2 हेलीकॉप्टर की टेस्ट फ्लाइट, क्योंकि पायलट्स नहीं थी तो मैंने टेस्ट फ्लाइट भी की थी. अच्छा. तो उसने बोला कि बेहतर है तुम एक दफ़ा टेस्ट फ्लाइट में जाके देखाओ. तो मैं बोला नहीं सर, अगर मैं टेस्ट फ्लाइट में गया और कुछ हो गया हेलीकॉप्टर को तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही चला. तो खैर मुझे तो बंगाली पूरी आती नहीं थी ठीक तरह. तो मैं कोई 4-5 बार निकला होगा तो ने सराउंड कर लिया दूसरे लोगों ने. ये यूनिट के नहीं, ये जो सिविल थे, पुलिस वाले थे, ये वो. खैर मेरा बैटमैन जो जानता था उसने खैर कहानी बताई कि नवाब फैमिली का, इसको नहीं आता है, यूनिट पहुंचना है, मैं भी यूनिट का. तो उसको बिलीव करके उन्हें फाइनली हम 1 दिन के बाद हम ब्राह्मण बढ़िया पहुँचे. वहाँ पर उनने मेजर खालिद मुशर्रफ थे. उन्होंने बोला तुम कैसे आए हो, तुम तो पंजाबी के बेटे हो. खैर ये भी आपके साथ था ना कि वालिदा आपकी बंगाली और वालिद आपके. तो मैंने बोला जी मुझे नहीं पता, मैं तो टू ईस्ट बंगाल जाना चाहता हूँ. ठीक है कि मेरा यूनिट है, मैं तो जाना चाहता हूँ. तो उनने खैर मैसेज भेजा मेरी शफीउल्लाह को, जो अभी फौत हुए हैं कोई महीना पहले. जो मेरी शफीउल्लाह को मैसेज भेजा कि मेरा निकनेम चांद था, तो उन्होंने बोला इसको हम डिस्पोज कर दें. उन्होंने बोला कि आप उसका बाल भी छुएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं. फिर उन्होंने मुझे अंडर से कस्टडी उन्होंने टू ईस्ट बंगाल बोला. टू ईस्ट बंगाल ने तो मुझे इस तरह रिसीव किया कि आप समझ भी नहीं सकते. वो मैं जैसे अपने होते. खैर लंबा शॉट कि वो थोड़े दिन तो चला, बट उसके बाद आपस में भी उनकी ऑफिसर्स थे, उनको ख्याल आया कि नहीं ये तो पंजाबी है और ये वो. मुझे उन्हें थ्रू सर्कमस्टांसेस इंडिया हैंड ओवर कर दिया. मैं 91 BSF को हैंड ओवर किया. 91 BSF ने देखा कि ये तो पैराट्रूपर है, ये तो भेजा गया है असैसिनेट करने के लिए लोगों को, ये वो एक्सेट्रा. उन्होंने कहानी उल्टी बनाई. यानी भी काफ़ी टॉर्चर मारा इंडियन से BSF ने किया. फिर जब तक आप मशरक़ी पाकिस्तान के उसमें थे नहीं, वो उन्होंने नहीं किया. उतना ही नहीं, मुझे किसी ने नहीं छुआ. जब वो देखा उसके बाद जब इंडियन आर्मी वालों को पता चला कि ये एक और, तो उन्होंने कस्टडी में लिया कि नहीं ये आप इसको इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते. तो उनने फिर मुझे खैर फॉर अ डे और टू आई वाज देयर इन देयर CMH or whatever in custody, and then I was shifted to Agartala jail with other Pakistani prisoners.
And they were about 8-9 100. Pakistan Army officers, and they were about 20-25 tea planters and their families. اچھا آپ نے کہا نا کہ 1000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ تو پاکستانی, ڈفرینٹ جگہ پر, اور وہ الگ الگ رکھے ہوئے الگ الگ, کوئی اگرتلہ میں تھا, کوئی شیلانگ میں تھا, کوئی دارجلنگ میں تھا, کوئی کلکتہ میں تھا, آئی مین آل اوور ملا کے. یہ ہمیں جو آرمی کی جو کنٹینجنٹ ہمیں تب پتہ چلا کہ جب ہمیں ان لوگوں نے اگرتلہ سے ہمیں لے گئے پانا گڑھ, وچ از اباؤٹ 100 miles or so west of کیلکٹا. تو ہمیں پتہ چلا, اور پھر وہاں پر انہوں نے, یہ 8 اپریل کا واقعہ ہے جب یہ ہوئی تھی. اس کے بعد جب میں اگرتلہ جیل میں, اس کے بعد یہ 25 اپریل کو ہمیں لے گئے وہاں پر پانا گڑھ پرزنر وار کیمپ میں. وہاں پر ہم کو پتہ چلا کہ اتنے تعداد میں لوگ ہیں, آفسرز بھی ہیں, JCO بھی ہیں. پھر انہیں ہمیں 3 ڈفرینٹ ساتھ ہی ساتھ بیرکس میں الگ الگ کر کے. جیسے پہلے میں وہ فرار کی آپ سے داستان سنے, یہ بھی شبہ تھا آپ پہ, مطلب جو بنگالی سولجرز یا آفیسرز ہوں گے کہ بھائی ویسٹ پاکستانی ہیں, جاسوسی کرنے آ گئے, یہ اور کیا یہ بھی ہوا کہ جب آپ واپس گئے پاکستان آرمی میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی لائلٹی کو چیلنج کیا, پوچھا آپ کی فداری کے بارے میں کہ بھائی آپ کہاں ہیں, آپ بنگالیوں کے ساتھ ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ ہیں, کیا ہے آپ؟ دیکھیے یہ ہوا تھا اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ بنا آپ کے ساتھ؟ وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے شک کیا, اور شک میں اب یہ پھر دعوے سے کہتا ہوں, اور بڑے شک کچھ آفسرز نے کیا. ابھی میں ریسنٹلی گیا ہوا تھا ڈھاکہ, جی, تو ریٹائرڈ آفسرز نے میرے لیے ایک ڈنر کیا. 100 آفسرز تھے, ان میں سے 4 پرانے چیف آف اسٹاف بھی تھے. جنرل نور الدین بھی آئے جو 90 سال کے ہیں. اچھا. جو جنرل کاکڑ کے جو کورس میٹ ہیں 90 سال کی عمر کے, وہ بھی آئے بی چیئر میں. مجھے چاند بلاتے ہیں وہاں پر نک نیم سے, تو چاند ڈھونڈنا. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم نے آپ پر شک کیا. آپ تو نوجوانی کے جوش میں چلے گئے. انفیکٹ وہ انہوں نے کہا, انفیکٹ بڑا بورڈ بھی لگا تھا, اس نے لکھا تھا کہ ہمارا گریٹ فرینڈ چاند, ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں. دیکھیے ٹیکنیکلی مسٹیک تو میں نے کیا تھا, اس میں کبھی بھی جوش جوانی میں آپ نے کہا بھائی اور میں نے یونٹ میں جاتے ہیں, اور پھر بٹ مورل مسٹیک میں نے نہیں کیا تھا. مورلی آئی واز کریکٹ, اور آج وہ پروو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو پاکستان بنگلہ دیش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے رائٹ, کہ میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں یہ بات, یہ آپ کی یہ غلط تھی, ٹیکنیکل تھی, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ, میں فرار ہوا, میں بڑی کہانی ہے, میں نیپال گیا, برما گیا, تھائی لینڈ. میں آتا ہوں, جس سے پہلے مجھے جو تھرل تھا آپ کا بھاگنے کا, میں نے کتاب میں بھی آج صبح پھر یادداشت تازہ کی کہ ظاہر کہ مطلب ہے بھائی اینیمی ٹیریٹری, اور ظاہر کیمپ میں آپ سوچیں ملیر کینٹ میں کسی کو رکھا ہو تو بھاگنا کوئی آسان تو نہیں ہوگا نا, آپ کو جغرافیہ کا نہیں پتہ, یہاں سے نکل کے کہاں جائیں گے. تو کیا تھا مطلب اس میں, ٹھیک ہے اس میں آپ کا وہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ مطلب ہے, دیکھیے ایک جذبہ تھا کہ ایک غلطی ہو گئی ہے, اور پرزنر آف وار مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں جو کچھ بھی ہے مجھے پاکستان واپس پہنچنا ہے. اچھا. اور ہم میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے, لیکن فار ویریس ریزنس وہ میں بھاگے آپ اکیلے. بھاگے میں اکیلا تھا. میں پھر سالوری کنفائنمنٹ میں آ گیا تھا فار ریزنز اینی وے. وہ ڈیٹیل میں نے کہانی لکھی, جی وہ لکھا ہوا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ میں بیوقوف کا بچہ تھا کہ اگر میرے میں کچھ یہ ہوتی شک اپنے پر تو میں واپس ایسٹ پاکستان پہنچتا, کہ مجھے راستے میں بتایا گیا تھا بار بار جو مجھے مدد کرنے والے تھے, اور ان میں جو میری جعلی پاسپورٹ تو جنوین تھی لیکن دوسرے نام پر بنایا گیا تھا. بار بار انہوں نے بولا تھا کہ آپ بنگلہ دیش, آپ ایسٹ پاکستان مت جائیں. آپ فرار ہو کے دوبارہ ایسٹ پاکستان گئے تھے؟ ہاں, فرار ہو کے میں نیپال گیا, برما گیا, تھائی لینڈ گیا, پھر ایسٹ پاکستان گیا, کیونکہ مجھے بولا گیا تھا بینکاک سے کہ آپ ایسٹ پاکستان واپس جائیں گے. مجھے جب دیکھیں نا نیپال تک تو مجھے نیپال میں مجھے پاسپورٹ ملا, NBC سے ملا مجھے,
پاکستان ایمبیسی سے. پاکستان بیسی سے. انہوں نے لیکن آپ کو کسی اور نام سے وہ نام سے دیا, وہ نام منصور علی تھا. اس پاسپورٹ کے اوپر ٹی پلانٹر تھا. میں برما گیا, برما سے تھائی لینڈ گیا, اور پھر تھائی لینڈ میں مجھے بتایا گیا کہ نہیں, آپ واپس ایسٹ پاکستان جائیں گے, آپ ویسٹ پاکستان نہیں جائیں گے. پھر آپ کے کچھ شک ہے اور آپ شک کو کلیئر کریں. اوکے. تو میں بینکاک سے میں ایسٹ پاکستان کیوں جاتا؟ پھر وہاں سے آپ سے ہوئی پوچھ گچھ ہوئی, پاکستانیوں نے بھی کی, میم دیکھیے, اور جو طریقہ ہے ہمارا میرے ساتھ مطلب were they kind to you, آپ سے کون جو ویسٹ پاکستان کے لوگ آپ سے پوچھ گچھ کر دیکھیے, رہے تھے؟ وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ they were not kind but they were not unkind, which is good enough. They were professional. They were professional. کنگالنا ہے اس آدمی کو کہاں. They were interrogating me, they were doing their duty, and which was correct. It was not incorrect, right? So it was interrogation was carried out properly, etc., etc. And ultimately, I was cleared. You were cleared. Yeah, I was cleared. I was said کہ جی I was, but there was one charge put against me for which I was given a reprimand. A reprimand. I was put in Dhaka, which said absenting himself without permission. ٹھیک ہے, وہ سیکشن 55 پر ایبسنٹ ہمسیلف کر کے مجھے ریپریمانڈ دیا. ٹھیک ہے, ریپریمانڈ کے بعد مجھے بولا کہ جی اب آپ رپورٹ کریں ویسٹ پاکستان, آپ جی ایچ کیو رپورٹ کریں, جی ایچ کیو میں آپ ڈیسائیڈ ہوگا کدھر آپ جائیں گے. جنہیں اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, پھر آپ تو 71 کی جنگ میں بھی آپ نے مغربی پاکستان میں حصہ لیا. میں پیچھے چلتا ہوں. یہ بتائیے کہ جب آپ فرار ہوئے, کیمپ سے فرار ہوئے, کلکتہ گئے غالباً آپ پہلے, ہے نا, تو بھارت میں آپ نے کیا سروائیو کیسے کیا؟ آپ کو کلکتہ میں زبان بنگالی ہے, اس کے بعد آپ کلکتہ سے دلی جا پہنچے, پھر پتہ نہیں آگرہ پہنچے, تو بڑا آپ نے سیر کی انڈیا کی بہت سارے دنوں تک. ایک آپ کی کیا ہائی لائٹ ایک آپ کی وہ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے, کلکتہ میں زیادہ اردو بولی جاتی ہے. اچھا. بنگالی بہت کم بہت ہے بنگالی, لیکن اردو بولی جاتی ہے. کلکتہ میں دیکھیے, کلکتہ ہسٹوریکلی واز آلویز چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہوتا تھا, وہ مسلمان ہوتا تھا, یونائٹڈ بنگال, اردو اسپیکنگ ہوتا تھا. اردو اسپیکنگ. دیکھیں یہ جو سروردی تھے کہاں کے تھے, وہ کلکتہ کے ساؤتھ کے تھے, مدنا پور کے, اینڈ سروردی واز مائی گرینڈ مدرز کزن آلسو. اچھا. ٹھیک ہے جی, رائٹ. سو آئی ایم جسٹ گیونگ یو دیٹ دے ور اردو اسپیکنگ بنگالیز. ٹھیک ہے جی. تو کوئی وہاں پہ تھے آپ کے جان پہچان کے جو کلکتہ میں آپ نے سروائیو جان کیا؟ پہچان کے تو میں نہیں چاہتا تھا, لیکن اسٹوری میں بروک انٹو دی امریکن کانسلیٹ جنرل کلکتہ میں, بیکاز دیر واز نو ادر پلیس. وہ رات کو کرفیو لگا دیتے تھے, دیر ور لاٹ آف ریفیوجیز. آئی ووڈ ہیو بین کاٹ اینڈ آئی واز ان لنگی اینڈ آئی واز ان دس تھنگ, آئی ووڈنٹ بنیان میں. بٹ اینی وے دیٹس اے لانگ اسٹوری ہاؤ آئی گاٹ تھرو. اینڈ دین اینڈ ایون the Americans told me very clearly after some time, they said they'll kill you, you go back to East Pakistan. ٹھیک ہے. تو وہ پہنچ کے کانسلیٹ میں کیسے آپ کو جانے دیا؟ وہ بس وہ آپ سیٹرڈے نائٹ تھا, میں واک ان کیا, وہ ایک مرین بار تھا, میں نے اس کو بولا کہ آئی واکڈ اپ ٹو ہم اینڈ آئی سیڈ آئی ایم اے پاکستان آرمی آفیسر. ہی سیڈ سر یو آر اسپیکنگ ویری گڈ انگلش. He said, I said, if I stay outside, I'll be shot. He said, then have you got the courage to walk in with me? So I walked in with him. اس کا نام تھا Sergeant Frank Adair. Sergeant Frank Adair died about few years ago. آپ نے پاکستان بھی بلایا تھا ان کو, تقریب کی تھی. میری بک لانچ ہو رہی تھی تو وہ پاکستان آیا تھا, اس نے تقریب بھی کی تھی. وہ میرا دوست رہا بعد میں. After many years I got through to him. But وہ میرا دوست رہا, Sergeant Frank Adair. وہ پھر میں لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر گیا تھا, وہاں سے پھر ریٹائر ہوا. بٹ وی اسٹیڈ ان ٹچ اینڈ وی بیکیم ویری. اس نے آپ کی مدد مطلب ہے, مگر وہ ایک ڈپلومیٹک تو ایک طوفان مچ گیا ہوگا ود ان دی کانسلیٹ کہ بھائی کہاں سے. وہ تو انہوں نے بولا نا مجھے کہ سارجنٹ فرینک اڈیئر ان ٹربل, اور میں آپ کو اس کی بھی کہانی بتاتا ہوں کہ آئی بروکن آن 17 جولائی نائٹ انٹو دی کانسلیٹ جنرل, اینڈ 17 جولائی happened to be my father's 50th birthday. But also happened 18 July was my 25th birthday. تو جب میں نے اپنی ڈیٹیل دی نا 25th کو, تو نیکسٹ ڈے ایوننگ میں the Marines, they brought a cake for me. And the word they used was, the shits are not going to help you. Frank has put us into trouble by letting you in. But sir, you are a
prisoner of war who escaped, and it's our code of honor to Among honor officers and soldiers. just to, that a prisoner of war who escapes is a brave, courageous person, and this is your 25th birthday and we brought escape. Wonderful. So मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. I never met those people ever again except Frank Adair, but this is something. और ताल्लुकात पाकिस्तान अमेरिका के अच्छे हुआ करते थे. और मैंने तो क्लेम किया था. कितने दिन छुपे रहे आप? मैंने तो साफ क्लेम किया था कि मैं सेंटो में पाकिस्तान है, सीएटो में पाकिस्तान है, मैं तो आपका एलाइड नेशन हूँ. ठीक है. ट्रू. अच्छा, फिर कितने दिन छुपे रहे आप कॉन्सुलेट में और उसके बाद? वो 4 दिन के बाद उन्होंने बोला जी कुछ आपको उन्होंने पैसे कुछ आपको मैं बताता हूँ राह दिया उन्होंने आप? 4 दिन के बाद उन्होंने बोला कि जी देखिए देयर आर 2 ways, वी कैन आइदर टेक यू आउट इन अ क्रेट टू बैंकॉक और USMAT की मिलिट्री एयर ट्रांसपोर्ट की प्लेन आती है क्रेट में, और या हम आपको पैसे देते हैं और आप ऑन योर ओन बिकॉज हम वी कांट गिव यू पॉलिटिकल असाइलम एनीथिंग है. ठीक है. तो मैं मुझे पैसे थोड़े दे, 1000 रुपये उन्होंने मुझे दिया और कपड़े ले दिए. कपड़े एकदम पहन के तो मैं घुल मिल गए वहाँ पर. पर उन्हें ये ज़रूर बताया कि नाउ देव गॉट योर फोटोग्राफ्स एज अ नक्सलाइट चीफ at every train station, every bus station, and they're checking every bus station. कि उनको they thought, Indians thought it had gone westwards. Urdu speaking था ना. They didn't think I'd come towards Calcutta. Later on they realized कि जी they beat up the prisoner of war and and got What's the escape plan? तो आप शेयर करके आए थे उन लोगों से? क्या नहीं escape प्लान तो 2-3 थे. तो वो फिर उन्होंने तीनों प्लान बताया. एक तरह आप बीट अप करें किसी को ठीक ठाक ठोके तो 3-4 घंटे में तो वो बोल ही देता है ना. फिर कैलकटा से आप निकल गए? कैलकटा से जी मैं जब देखा ये तो मैंने फिर एक रिस्क लिया. मैंने बोला जी द ओनली वे टू गेट आउट इज फ्रॉम द एयरपोर्ट, बिकॉज दैट्स वन थिंग दे विल नॉट लुक एट. अच्छा. So I went, got an Indian Airlines ticket to Delhi. Wonderful. जी. अच्छा, उस ज़माने में ये नहीं होता था कि शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं और सिक्योरिटी हो रही है. हाँ, बस एक ज़रूर ये था कि जब मैं बैठा हुआ था तो उनने पूछा, मेरे साथ में जो बैठा था वो था एक बिजनेसमैन था वहाँ से, ये अहमदाबाद से, और वो वहाँ पे बिजनेस करता था. ये वो सब बातें शुरू की. तो बोलते क्या करते हो जी? मैंने बोला मेरा हमारी कार्रवाई है, ये मैं जा रहा हूँ वाले साहब के लिए. कोई आपने कहानी बनाई हुई थी कवर स्टोरी बिजनेस. वो तो लगते बिल्कुल फौजी हो. अच्छा. आई ऑलमोस्ट ही से लगते बिल्कुल फौजी हो. तो बट माशाल्लाह ठीक ठाक. अच्छा. हाँ. एंड तो एनीवे तो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से फिर आप? दिल्ली से पहुंचे, देन आई ब्रोक इनटू द पाकिस्तान एम्बेसी देयर. एंड देन ऑफ कोर्स तो मैंने नजर रखी कि पाकिस्तान एम्बेसी पे तो बहुत रखी थी, मगर मैं सुबह मैं पीछे बड़ी जगह है पार्क क्रॉस करके वहाँ पर करके आई वेंट ओवर द वॉल. इट्स लो वॉल. आई वेंट ओवर द वॉल. अच्छा. एंड आई रिपोर्टेड टू वहाँ पर जो अच्छे ज़माने थे कि भाई मतलब आज की तरह अगर पहरा होता. नहीं वो पहरा था उनका, लेकिन वो मेन गेट से फिर था पीछे. तो अब दीवार आपने कूद क्रॉस करके मैं पहुँच गया. तो ब्रिगेडियर गुलाम हसन थे, वो मिलिट्री एडवाइज़र थे, और वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम हसन यहाँ पर आ गए थे. बहुत बाद में बने थे. इनफैक्ट आपको याद होगा कि काफ़ी बड़े ओहदे पर रहते थे ज़ाउला के नीचे. लेकिन वो फिर उनने फिर अरेंज किया वो कि किस तरह उनको बताया गया. बट इन द मीन टाइम इन लोगों ने एक बहुत बड़ी एक ऑपरेशन लॉन्च की थी. वो इनके लिए तो, क्योंकि इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप अनाउंस नहीं किया था, और गुलाम हसन को भी सरप्राइज थे, बिकॉज ही थॉट आई वाज डेड. He did not know that the prisoner of war camp existed. हाँ, ज़ाहिर है वो तो अभी तक तो इंडिया जंग में दाखिल नहीं हुआ था. तो वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इंस्ट्रक्शन यहाँ से लिए और वापस गए. मैं 14-15 दिन वहाँ रहा. उन्हीं के छुप करके एक सर्वेंट क्वार्टर में उनके. इन द थिंग, वहाँ बंगाली भी थे ना वहाँ पर, तो दे डिडंट वांट टू दैट. खाना वो ले आते थे मेरे लिए आराम से, और जो थे. बट माय पॉइंट है, फिर उन्हें इन द सेंस कि उन्होंने फिर मेरा अरेंज किया. लंबी कहानी में फिर निकला. 3-4 गाड़ी निकली रात के वक्त. वो उनकी गाड़ियाँ उनके पीछे लग गई. जब पे गुलाम हसन खुद गाड़ी चला के मुझे ले गए, और एक इंडियन एजेंट को उनने तोड़ा. और कवर स्टोरी ये थी कि वो इंडियन एजेंट यंग था, कि उसकी बीवी जो होगी वो मेरी बीवी बन जाएगी, मैं बीमार हो जाऊँगा, और ये मुझे माउंटेन्स में ले जाएंगे
فار ٹریٹمنٹ. فور ٹریٹمنٹ. اچھا. تو پھر میں وہاں سے ان پر اس کے گھر پہ گیا. اس کے گھر سے پھر ہم نکل کے وہ اور اس کی بیوی اور میں پھر ہم آگرہ گئے. آگرہ میں پھر آگرہ سے 4 ریلوے اسٹیشن ہے. راجا کی منڈی ایک ریلوے اسٹیشن ہے, وہاں سے پھر ہم نے ٹرین پکڑا لکھنؤ, کانپور, اور پھر ہم گھوم گھام کے آپ پاکستان وہ پہنچے. نیپال پہنچے. پھر پاکستان نیپال سے نیپال میں پھر یہ ہٹ گئے ہم سے, اور پھر میں نے پاسپورٹ وہاں پر عطاءاللہ جان تھے ایمبیسڈر. جو نیپال تک آپ نے سفر کیا وہ کون سے پاسپورٹ؟ کوئی پاسپورٹ نہیں تھا اس زمانے میں, ضرورت نہیں پوچھتا ہوتی بھی تھا یو کین جسٹ کراس اوور دا بارڈر اینی ٹائم. اٹ واز ناٹ ایون نیپال اور انڈیا میں کوئی روکتا نہیں تھا. جیسے ایک زمانے میں پاکستان افغانستان میں نہیں روکا وہ ایک زمانہ ہوتا ہے نا, وہ والا زمانہ تھا. اس سے بھی بہتر تھا. ہاں اس سے بھی بہتر تھا. اچھا اب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے سوچا کہ اتنی زبردست کہانی پہ فلم بنایا, آپ نے کتاب لکھ ڈالی. میں اس کا بلکہ وہ پڑھ رہا تھا پریفس, اس میں وہ ہیں اظہر خان صاحب نے یہی لکھا کہ بھائی اٹ ول بی ویری تھرلنگ مووی. جی وہ مجھے کافی لوگوں نے بولا, اور میں نے سوچا بھی, یہ نہیں کہ ہر آدمی کو چاہتا ہے کہ اپنے وہ کرے. پھر میں نے بولا کہ جی کہانی تو وہی ہوگی جو میرے ساتھ ہو چکی ہے, کہ جب میں ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش جاؤں گا تو میں ISI بن جاؤں گا, اور جب میں ویسٹ پاکستان میں ادھر آؤں گا, پاکستان میں آؤں گا, تو میں مفتی بانی بن جاؤں گا. تو چھوڑو کتاب لکھ دو, اس پر بھی آپ کو پتہ ہے. اگر فلم بناتے تو اس میں 2-4 گانے ڈال دیتے, کوئی ڈانس وانس ہو جاتا. آئی تھنک ڈانس وانس نہیں ہوتا, اس کی نوبت نہیں آئی. اس کی نوبت نہیں آئی تھی, وہ نہیں ہوا تھا. چلے یہ تو آپ کے فرار کی کہانی. اب کیونکہ ہم نے بنگلہ دیش کی اور ایسٹ پاکستان ہی کی بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا سانحہ ہو, اس پہ آپ نے کتاب بھی لکھی. افضل کہ ہم اس پہ بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے. بریفلی اگر بتا سکے کون ذمہ دار تھا, اتنا بڑا ہماری تاریخ کا لمحہ گزر گیا پاکستان پہ سے. اب آپ ہائنڈ سائڈ پہ جب دیکھتے ہیں تو لوگ مختلف کہتے ہیں نا کہ کوئی مطلب ہے فلاں کردار کے اوپر اجتماعی کرتا ہے, کوئی فلاں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے, کوئی کہتا ہے جی ہماری اجتماعی غلطی تھی, کوئی کہتا ہے سیاسی شکست تھی, فوجی شکست نہیں تھی وہ ہماری. آپ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو ریپ اپ اگر کریں تاکہ پھر ہم آگے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غلطیاں دونوں سائڈ سے تھیں. پہلے سائڈ تھی کہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ ڈسکرمنیشن اچھی خاصی ہوئی تھی, ڈسپیرٹی اچھی خاصی تھی. اب یہی لگا لیں کہ ہر فوج کے اندر ان کے ٹوٹل کھینچ کھونچ کے 10 بٹالین تھے انفینٹری کے, یہاں پر 100 سے زیادہ بٹالین تھے. یہاں پر 14-15 ڈویژن تھے, وہاں پر ایک ڈویژن تھی. یہاں پر پوری ایئر فورس بیٹھی تھی, وہاں پر ایک اسکواڈرن تھا نیوی میں. اسی طرح اکنامک سائڈ بعد میں کوشش ضرور ہوئی ہے. یحییٰ خان کے زمانے میں کوشش ضرور ہوئی کہ اس ڈسپیرٹی کو ختم کرے. ٹھیک ہے, یحییٰ خان نے بڑی وہ کوشش کی کہ بھائی کرے. تو بڑا مختصر وقت تھا, اس میں کیا ہوا؟ نہیں جی, بائی دس ٹائم تھنگز ہیڈ گون آؤٹ آف ہینڈ. اور دیکھیں دیر ور ایلیمنٹس بوتھ ان ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ میں ایک ہارڈ کور تھی جو بولتی تھی ہمیں انڈیپینڈنس سے ہمیں کبھی اور نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور ویسٹ پاکستان میں ایک ہارڈ کور تھی, بولتی کہ ان کو کبھی بھی ایکول درجہ نہیں دینا, بیکاز یہ پھر ہمیں میجورٹی رول کریں گے, یہاں سے لوگ جوائن کر جائیں گے. خطرہ ہوگا جو ہمارے چھوٹے جو صوبے ہیں. 1970 الیکشنز کی بات ہی ہوئی نا, ان کی پوری ایک میجورٹی بلاک آ گئی عوامی لیگ کی, یہاں سے لوگ جوائن کرنا شروع کر گئے, چھوٹی چھوٹی پارٹیز نیپ ہو گئی اور یہ سب, تو بھی ان کو تو میجورٹی مل گئی نا جی. تو یہاں تو کبھی بھی پیپلز پارٹی کچھ بھی کر لیتی تو ان کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو پھر جو بھی تھا فوج میں یہ تھا کہ یہ نہیں, لیکن خدشہ کیا تھا بھائی, اگر جس کی اکثریت ہے اس کو دے دیں اقتدار, کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ اس وقت بھی تھا, وہ مسئلہ آج بھی ہے, اور یہ چلتا رہے گا. یہ چلتا رہے گا جب تک آپ ایک ہوتے نا ایک کمپلیٹ ایک اس تک نہ پہنچتے, ریالٹی چیک نہیں کرتے. جو اب ہم جو ہے نا, لیکن اگر آپ کو ڈس انگیج بھی کرنا تھا مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان سے, اس کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا, سویلائز طریقہ, بات چیت کر کے, مطلب ڈیوالو کر کے طاقت, مطلب ہے آپ کو جو ہم نے اٹھائی وہ نہ اٹھانی پڑتی. آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ سے 2-3 باتیں. جی جی. سب سے پہلی بات کہ 1946 میں سروردی, فضل الحق اینڈ ابو الہاشم یہ قائد اعظم کے پاس گئے
اور انہوں نے بولا کہ جی اگر ہم انڈیپینڈنٹ بنگال بناتے ہیں کیا حرج ہے؟ ہمیں کلکتہ بھی مل جائے گا، آسام بھی مل جائے گا، کہ ہماری میجورٹی یہاں پر، اور ہم تو ہیں ایک، نام کچھ بھی رکھ لیں، ہم ایک ہیں۔ قائد نے بولا بالکل ٹھیک۔ انسیڈنٹلی یہ ماؤنٹ بیٹن کا پلان ہی یہ تھا، ٹھیک ہے۔ جب کانگریس کو پتہ چلا، یہ کانگریس نے ایک پخ لگائی کہ جی ماؤنٹ بیٹن کے پاس کہ اگر کوئی بھی کیلکٹا میں لیجسلیٹو اسمبلی میں کوئی بھی ووٹ ہو، اگر مائنورٹی بھی وہ کرے تو آپ بنگال ڈیوائیڈڈ رہے گا، ویسٹ بنگال الگ اور ایسٹ بنگال الگ۔ آپ سمجھے، اس سے ان نے جب دیکھا قائد اعظم نے اور ان لوگوں نے، تو پھر دے آپٹیڈ کہ مشرقی پاکستان ہو۔ مشرقی پاکستان۔ زیادہ بہتر واقعی یہی ہوتا ہے کہ ایک یونائٹڈ بنگال، لیکن کانگریس کو یہ خدشہ ہوگا اس میں ایک اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کہانی ہے نا خالصتان کی اور سکھستان کی، کہ تارا سنگھ نے سکھستان مانگ رہا تھا، تو قائد اعظم نے اس کو اپروچ کیا کہ آپ خالصتان بنا لیجئے، ہمارے ساتھ الگ، آپ ہم سے الگ رہیے لیکن اوپن بارڈرز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگرچہ خالصتان بن جاتا تو آج کشمیر کی پرابلم ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ سمجھ لیں۔ بالکل، اور وہ میں ڈسٹرکٹ جو ہیں مسلم میجورٹی، اور میں ٹنگ ان چیک کہتا ہوں کہ کل بھی اگرچہ بن جاتا ہے خالصتان تو کشمیر کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ تو امکان ہے بھی، آپ کو نظر آتا ہے؟ کیوں نہیں جی، وہ ہمارے پیچھے بلوچستان میں پڑے رہتے ہیں، وہ ہمیں یہ کرتے ہیں، ہمیں تو ڈس انگیج کرنا چاہیے ان سے، انڈیا سے۔ ہم انڈیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہ ایکسیس نہیں دیتے ٹو بنگلہ دیش، ہمیں ایکسیس سب کرتے ہیں، تو ہمیں کیا واسطہ ہے ان کے ساتھ؟ ٹریڈ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کرکٹ، ابھی آپ کرکٹ ہو رہی ہے، ہمارے سے کرکٹ نہیں کھیلتے۔ کل آپ کی اسٹیڈیم کے اندر وہ جو ٹی وی لگی تھی اس میں پاکستان کا نام بلر کر دیا تھا، ایون پاکستان کے چیمپئن ٹرافی۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہے بہت بڑا کنٹری ہے، بہت ایک پراسپرس کنٹری ہے، آپ ضرور کریں، ان کے ساتھ ڈس انگیج کریں۔ آپ کے انڈیا کے ساتھ کولڈ پیس، بٹ آپ ان سے بولیں کہ جی ہمیں آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ اگر بات کریں گے ہمارے ساتھ کشمیر کی بات ہے، آپ سے یہی ایک ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہماری۔ باقی آپ سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ ہمارا تو واسطہ ویسٹ ورلڈ ہے، ہمارا تو واسطہ چائنا پاکستان اکنامک کارڈر ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ویسٹ ہے، ہمارے تو لینڈ ایکسس ہے، ہم تو پیوٹ ہیں اس علاقے کے، ہم تو پارٹ آف ساؤتھ ایشیا ہیں، پارٹ آف سینٹرل ایشیا ہیں، پارٹ آف مڈل ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری ایکسس تھرو ٹرکی ہماری ابھی آلریڈی ہو رہا ہے نا جی۔ تو میں دیٹ تھنک، تو مائی پوائنٹ از ہمیں مینٹلی ڈس انگیج کرنا چاہیے انڈیا سے۔ اچھا، یہ تجویز بہت سارے، اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ اس بات کو آپ رکھ لیں، دیکھیں اس کو مینٹلی ڈس انگیج کرنے کے لیے اس بات ضروری ہے کہ آپ ایک بہت ریسورس والے کنٹری ہیں، مین پاور اینڈ مٹیریل۔ آپ کی پرابلم ہے لیڈرشپ کی، لیڈرشپ ٹیکس ٹائم ٹو ایوالو۔ اب وہ لیڈرشپ اگر ٹھیک طرح ایوالو ہو جاتی، جس طرح بھی ہوتی، ٹھیک ہے نا، ایوالو ہو جاتی، تو یہ نہیں آتا۔ اور دوسری بات، آپ کو پیٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس پر آپ تنقید نہ کریں۔ آپ کے پاس ایک کامن منیمم پروگرام ہونا چاہیے، آل پارٹیز، کہ جی یہ ہمارا کامن منیمم پروگرام ہے، اس پر ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں بہت سارے پاکستانیوں کی، اکثریت کی یہی دل کی آواز ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ مٹھی بھر دانشور کہ جن کا بہت زیادہ ایکسیس ہے، ٹی وی کے اوپر ان کا ایکسیس ہے، اکیڈمیا میں وہ لوگ ہیں، مطلب جو اوپینین فارم کرتے ہیں، اور بے شک وہ مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، وہ لوگ وہ بالکل اس کے برعکس بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اچھے ہونے چاہیے، بلکہ اب تو اس حد تک میرے جو ہماری اس وقت ذہنی طور پہ شکست خوردگی کا عالم ہے کہ کشمیر مسئلے کو آپ بیک برنر پہ ڈال دیں، اگر بھلائیں نہیں کم از کم، تو وہ سوچ آپ کو کیا لگتی ہے؟ اور ہماری حکمران اشرافیت سے آ رہی ہے، ہماری سیاسی جماعتیں وہ کاروبار کرنا چاہتی ہیں۔ آپ عمران خان کے دور میں کوشش ہوئی، پھر اس کے بعد کوشش ہوئی، نون لیگ کا تو خیر طور امتیاز یہی ہے نواز شریف صاحب کا کہ جی اچھے تعلقات ہوں، تو یہ چیز آپ کے خیال میں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بٹ دشواری کیا ہے
کشمیر آپ ہم سمجھتے کشمیر ایک دشواری ہے، کشمیر دشواری نہیں ہے. دشواری دیکھیں میں نے کیونکہ میں ڈیووس جاتا رہا ہوں اور میری کافی انگیجمنٹ رہی ہے انڈین بزنس مین کے ساتھ، ٹھیک ہے. دشواری جو ہے وہ ابھی انڈین مائنڈ سیٹ ہے جو بی جے پی لائی ہے، جو مودی صاحب لائے ہیں. یہ تو مسلمان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وہ مسلمان کا کوئی جگہ نہیں ہے انڈیا کے اندر ایز فار ایز دا مائنڈ سیٹ از. بھارت کے اندر مسلم دشمنی ہے اور خارجہ پالیسی پاکستان دشمنی ہے. نٹچل میں یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں ایک حد ہوتا ہے. میں سچ بتاتا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں انڈیا کے اندر، اور پرٹیکولرلی بیکاز آف ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس بہت ہی اچھے دوست ہیں. جب میری بیٹے کی شادی ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو 6 آف دا ٹاپ انڈین بزنس مین ٹوڈے دے کیم، سم آف دیم کیم ان دیئر پرسنل ایئر کرافٹ ٹو اٹینڈ دا ویڈنگ. ٹھیک ہے جی. اور میری اچھی دوستی تھی. اور پاکستان بریک فاسٹ جب میں نے 2004 میں شروع کیا تو 2011-12 تک پاکستان بریک فاسٹ میں زیادہ تر 30-40% انڈین ہوتے تھے. مودی صاحب کے آنے کے 1 سال بعد انڈین غلطی سے آ جاتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. جو میں 2-3 آدمی وہ انڈیا ٹوڈے کے جو ہے ایڈیٹر ہے، وہ تو زور زبری آتے ہیں، بولتے مودی کو میں نے کیا دیکھنا. بٹ مائی پوائنٹ از کہ جی یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ وہاں پر کوئی سخت امن کی بات کرنے والا نہیں ہے. مگر جو میں نے ایک تبدیلی محسوس کی کہ جہاں پر بھارت کے رویے میں سختی آئی ہے اور بہت زیادہ کہتے ہیں نا توہین آمیز ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، ہر محاذ پہ کھیل کے میدان سے لے کے معیشت، سیاست، سفارتکاری ہمیں نیچا دکھا رہا ہے، وہ ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کے باوجود پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ ویسا نہیں ہے کہ جس کا آپ توقع کرتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ جو ہے وہ ذہنی شکست خوردگی کا شکار ہے، اور ہماری جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بات کہتی کہ ہم مقابلہ کیسے کریں گے ان سے. مطلب ایک طرح کا نا کہ آپ، اور لگتا ہے کہ اپنی آج کی کمزوری میں وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، حالانکہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ دہائیوں میں سوچتی ہیں، صدیوں میں سوچتی ہیں. تو یہ جو شکست خوردگی ہے ذہنی، یہ کیا ہے ہماری؟ 2 باتیں کر لیں کہ جی آپ ذوالفقار علی بھٹو کو داد دیں کہ انہیں نیوکلیئر پروگرام لانچ کیا. بیکاز وداؤٹ اے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ وی وڈ ہیو بین overwhelmed by the conventional forces. Whatever courage we had that thing. جو ایک نیومیریکل سپیورٹی ہوتی ہے اور the thing ان کے پاس اتنی تھی، it would have been very difficult for us to that thing. But Zulfikar Ali Bhutto get the nuclear program and Ziaul-Haq developed it, right? And Nawaz Sharif, after he had exploded the bomb, we give him credit for it, and give credit to Musharraf for developing the SPD, Special Plans Division, and Kidwai صاحب جو ہے جنہوں نے میزائل پروگرام آپ کا بنا، اس کے بعد اس کے بعد ڈیٹرنٹ بن گئی نا جی. ایک آپ کی ڈیٹرنٹ نان کنونشنل ڈیٹرنٹ بن گئی. اس نان کنونشنل ڈیٹرنٹ نے آپ کو آج انڈیپینڈنٹ رکھا. ٹھیک ہے جی. اور انڈیپینڈنٹ رکھے گا. لیکن کنونشنل فورسز میں بھی میں بعد میں بات، آپ بھی مجھے سوال بعد میں کریں گے، کنونشنل فورسز میں ایک اسٹریٹجک شفٹ آ گئی ہے which is very interesting, which goes back to the thinking of the Qaid. One of the greatest strategic thinkers of the world was the Qaid Azam. لوگ بولتے ہیں بڑا فکسڈ مائنڈ تھا، وہ he was not. He used to make sure that he used to keep a little buffer in between so that he could, make that play. His go ahead to Sarwardi and Fazlullah, go ahead with independent Bengal. If you can get it, why not? And it didn't happen, he reversed the thing. ٹھیک ہے جی. رائٹ. سو میں بھی ایک بعد میں آپ سے بات کروں گا، ایک اور اس کی بتا دوں گا اسٹریٹجک تھنگ وچ پیپل آر ناٹ اویئر آف سو مچ ان پاکستان. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو یہ بولوں گا کہ ہماری بہت ایک تھنگ کی، ہمیں جو انڈیا فکسیشن ہے نا جی، وی شوڈ گیٹ آف اٹ. وی ڈونٹ نیڈ انڈیا. رائٹ. وٹ ڈو وی گیٹ فرام انڈیا؟ رائٹ. ایکسپٹ if they want friendship with us, we must have friendship with them. اپیزمنٹ نہ کریں، اپیزمنٹ نہ کریں جو کہ نون لیگ کے زمانے میں کیا کرتی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں. اپیزمنٹ نہ کریں. جی. اپیزمنٹ نہ کریں.
appeasement policy will get you nowhere. Appeasement policy will have a problem. It has created problems for you. Because us appeasement policy, they have taken this thing. ٹھیک ہے, they also realized کہ bellicose statements and jingoist statements are not going to get them anywhere.